کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کی کتاب دوستہ سے ایک منتخب مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ قمر جمیل کی عصری آگہی اور چہار خواب۔ قمر جمیل صاحب کا مجموعہ کلام چہار خواب ان کی زندگی ہی میں ختم ہو گیا تھا۔ اس کے نئے ایڈیشن کی اشاعت کے لیے جب میں نے اصرار کیا تو انہوں نے ایک نسخہ خود ترتیب دے کر میرے حوالے کر دیا تھا۔ یہ نو ترتیب نسخہ میں نے ان کی اجازت سے لاہور کے ایک پبلشر کو اشاعت کے لیے بھیج دیا، مگر طویل عرصے تک اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس اثنا میں 28 اگست سن 2000 عیسوی کو قمر جمیل صاحب کا انتقال ہو گیا۔ مجموعے کی اشاعت میں پبلشر کی تاخیر دیکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس نسخے کی ایک کاپی ڈاکٹر آصف فرخی کو دے دوں، چونکہ ان کا قمر جمیل صاحب سے ربط خاص رہا ہے۔ ان کا ادارہ شہرزاد پبلیکیشنز بھی سنجیدہ ادب کی اشاعت کے لیے معتبر شناخت رکھتا ہے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی نے عہد حاضر کے اہم شعراء کے نایاب مجموعے شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا اور بڑی خوش اسلوبی سے یہ فریضہ انجام دینا شروع کیا۔ میں نے آرٹس کونسل کے اعزازی جنرل سیکریٹری احمد شاہ کی توجہ چہار خواب کی اشاعت کی طرف دلائی۔ انہوں نے نہ صرف اسے شائع کرنے پر آمادگی ظاہر کی بلکہ یہ بھی کہا کہ اشاعت شہرزاد پبلیکیشنز ہی کرے۔ قمر جمیل ہمارے عہد کی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے تبدیل ہوتا ہوا پیراڈائم نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس کی نشاندہی بھی کی۔ ہم عصروں سے فکری روابط، نئے لکھنے والوں کی تربیت اور علمی مباحث نے انہیں ایک ایسی شخصیت کی شناخت بخشی جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہر وہ دانشورانہ رویہ جو اپنے عہد پر اثر انداز ہو رہا ہو، ان کی ذات اور تحریر میں واضح طور پر موجود رہا ہے۔ قمر جمیل کا تخلیقی سفر اور ابلاغ کی نئی سمتوں، شعر و ادب کی شاداب بستیوں اور اس شاہراہ کی تلاش ہے جو آفاقیت اور ادبیت کی منزل کو جاتی ہو۔ انہوں نے روح اثر کا سراغ لگانے کی جستجو کی اور اس نتیجے پر پہنچے۔ روح اثر فضاؤں میں ہوتی ہے جسے شاعر پراسرار طریقے پر اسیر کر لیتا ہے۔ بعض اوقات شاعر اپنے عہد سے بلند بھی ہوتا ہے، اپنے عہد میں پیوست بھی اور اپنے عہد سے نرد آزما ہونے کے باوجود ایک ناقابل یقین مسرت سے مخاطب بھی۔ شاعری زندگی کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے سلسلے میں روح کی ایک بنیادی سعی ہے اور اپنی بصیرت اور لسانی صلاحیتوں سے قابل ابلاغ ہستیوں کے تخلیق کرنے کا نام ہے۔ وہ نظمیں جو اپنے عہد کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں، ان میں معنی کی آفاقیت ضرور ہوتی ہے۔ جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، صفحہ نمبر 183۔ وہ خود اس سعی میں کتنے کامیاب رہے، اس کا اندازہ ان کی شاعری اور مضامین سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ شاعری ہو، مضامین ہوں یا رسالہ دریافت، یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان میں اعلیٰ سطح کی عصری حیثیت نمایاں ہے۔ خصوصاً شاعری میں زبان و بیاں کی ندرت اور حیرت کے تجربے نے انہیں انفرادیت میں عصر حاضر کے لیے مثالی بنا دیا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے روایت سے رشتہ قائم نہیں رکھا، غزلیں اور پابند نظمیں بھی اس مجموعے میں شامل ہیں۔ ایسے اشعار بھی جو زبان زد عام ہوئے، مثلاً ایک پتھر کے دست یار میں ہے، پھول بننے کے انتظار میں ہے، اور اجنبی ملکوں اجنبی لوگوں میں آ کر معلوم ہوا، دیکھنا سارے ظلم وطن میں
لیکن ہجرت مت کرنا۔ جدیدیت کی جانب ان کا سفر روایت سے پیوستہ ہے۔ غزل میں بھی وہ اپنا انفرادی لہجہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہے۔ ان کی غزلوں کا ڈکشن اور کیفیت کا تسلسل نظموں ہی کی طرح مختلف اور منفرد ہے۔ لہجے کی تازگی، اظہار کی شگفتگی، علامات اور استعارات کی انفرادیت میں غزل کی روایتی تکنیک حائل نہیں ہوئی ہے۔ ان کی غزلیں مختلف ہونے کے باوجود تغزل سے معمور ہیں۔ یہ چند مطلع دیکھیے۔ خواب میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کا دکھانا مشکل ہے، آئینے میں پھول کھلا ہے، ہاتھ لگانا مشکل ہے۔ شہر کی گلیاں گھوم رہی ہیں میرے قدم کے ساتھ، ایسے سفر میں اتنی تھکن میں کیسے کٹے گی رات۔ آسماں پر ایک ستارہ شام سے بےتاب ہے، میری آنکھوں میں تمہارا غم نہیں ہے، خواب ہے۔ درد کو دین سخن جانتے ہیں ہم کے آرائش فن جانتے ہیں، اور ایک پردہ ہے بیاباں کے قریب جس کو دیوار چمن جانتے ہیں۔ اس غزل پر قمر جمیل کے ہم اثر، قریبی دوست اور ہمارے عہد کے ممتاز تنقید نگار اور مفکر ضمیر علی بدایونی لکھتے ہیں، روایت اور انفرادی صلاحیت نے مل کر اس غزل کو تخلیقی اور جمالیاتی اقدار سے ہم آہنگ کر دیا ہے۔ اس غزل میں روایت بھی بال کھولے سو رہی ہے اور جدید حیثیت انگڑائی لے رہی ہے۔ یہی دو پہلو قمر جمیل کے شاعرانہ جوہر کے دو بنیادی رنگ ہیں، جن کی آمیزش سے رنگوں کی ایک دنیا پرے طاؤس کے مانند ہماری آنکھوں کو دعوت نظارہ دیتی ہے۔ قمر جمیل کو اپنے تخلیقی شعور کی رنگا رنگی کا پورا احساس تھا، جسے وہ خواب کی علامت میں اس طرح بیان کرتے ہیں: رقص کرتے ہیں خواب میں طاؤس، پاؤں میں باندھ کر چمن جیسے۔ ضمیر علی نے قمر جمیل کی شاعری کا جوہر نہ صرف پہچانا بلکہ بڑی مشاقی سے اس کی نشاندہی کر دی۔ یہ صحیح ہے کہ وہ لفظوں سے رنگوں کا کام لیتے اور ایسا امتزاج پیدا کرتے ہیں جو ان کا اپنا رنگ کہلائے۔ قمر جمیل کی شاعری ایک بڑے تخلیقی کینوس کا احاطہ کرتی ہے۔ چہار خواب کی شاعری پڑھتے ہوئے لفظ و معنی کی ایسی فضا اپنے حصار میں لے لیتی ہے جہاں پر اسراریت بھی ہے اور لامحدودیت بھی۔ سپر کیٹ ایسی ہی ایک نظم ہے جسے کسی بھی بڑی نظم کے ساتھ رکھا جا سکے۔ اس نظم سے چند لائنیں منتخب کرنا مشکل ہے، صرف آغاز دیکھیے۔ میرے گھر کے دروازے پر ایک اندھی بلی رہتی ہے جو مجھ سے کہتی ہے میں آؤں میں آؤں۔ رات گرج گرج کر برستی ہے، روشن دان میں گوریا سپنے دیکھتی ہے۔ گھر کے آنگن میں سمندر ہے اور سمندر میں سورج کی گگری ڈوب رہی ہے۔ قمر جمیل نے بہت اعتماد کے ساتھ روایت سے انحراف کیا ہے اور بہت سے مروجہ ادبی مفروضات سے کنارہ کشی کا اعلان بھی۔ نثری نظم لکھتے ہوئے حیرت کے اس نئے تجربے کے لیے ان کے خیالات بلکہ اعتقادات راسخ ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اچھی نثری نظمیں لکھی بلکہ نثری نظم کا معیار بھی بتایا اور ان حالات کا تجزیہ بھی کیا جو اس صنف سخن کے لیے ناگزیر تھے۔ وہ لکھتے ہیں: ہم شاعری کے تصورات سے کنارہ کش ہو گئے ہیں بلکہ ان کی نفی کرتے ہیں جو جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ عہد کی میراث ہے، اور شاعری کا ایک ایسا تصور پیش کرتے ہیں جو پامال سروں اور تال سے آزاد ہو چکی۔ ہم نے شاعری کو دوبارہ ایک کلی تجربے کے طور پر قبول کیا ہے۔ اس میں عقل و شعور کے رول سے انکار نہیں کیا گیا ہے، لیکن اسے بھرپور جمالیاتی تجربہ سمجھا گیا ہے جس کا جوہر شعری ہو۔ اس شاعری میں نثر کا آہنگ وزن کا بدل بن کر سامنے آیا ہے۔ جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، صفحہ نمبر 238 اور 239۔ قمر جمیل نے تخلیقی عمل لامحدود
اور ہر طرح کے بنے بنائے سانچے سے ماورا جانا۔ انہوں نے اپنے شعری مجموعے میں جو 4 جہتیں دکھائی ہیں وہ خواب کی جہتیں ہیں۔ خواب لازمانیت اور لامکانیت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بڑا آرٹ زمان و مکان کی حدود سے نکل کر کائنات کی وسعتیں سمیٹنے اور ابدیت کے اصول کی خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ قمر جمیل اپنی شاعری اسی مقام پر دیکھنا چاہتے تھے اور اپنے معیار میں اتنے بلند رہے کہ خود اپنی شاعری کا بڑا حصہ چہار خواب میں شامل نہیں ہونے دیا۔